कानून की हिरासत और कचहरी की चार दीवारी से मुजरिम आंसू बेले का फरार होना एक थप्पड़ है। वो मेरा यहाँ रस्सा बंधा हुआ था। अच्छा। तो वो जब मैंने पहले तो मैं दोनों हाथों से पकड़ा था ना, हाँ। तो दोनों हाथों की पावर साथ थी। हाँ। ये छोड़ा, वो राय साहब गोली मारते हैं कि पहली गोली तेने इस करके मारी है कि तू मेरी किसी आदमी को भी बीमारी ना दे, किसी आदमी को भी मोहताजगी ना दे। मैडम जी आप यकीन करें कि मोहताजगी इतनी बुरी चीज़ है, मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। आपने नहीं छोड़ा, लोग आपको छोड़। मैंने 3 शादियाँ की हैं माशाल्लाह, और 3 शादियों में मैंने एक बीवी को भी डिवोर्स नहीं किया। अच्छा, अभी तीनों हैं लेकिन वो फारिग हो गई। यकीन करें मैडम जी, नमाज पढ़ने के बाद आदमी इस तरीके पे चला जाता है, इस पोजीशन में चला जाता है कि जो चाहता है वो होता है। आज तो जेल दी शाम ते सवेर नादर शाह दी मर्जी नाल होवेगी, कानून दी मर्जी नाल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। पाकिस्तान के जितने भी फ़नकार, कोई गुलकार, कोई सिंगर या किसी शोबे से भी कोई काम करता हो तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि उनके वालिद साहब का भी बहुत बड़ा नाम है। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं अनवर खान साहब से। तेनू मार के सारी रात तेरी कब्र ते जाग के गुजारांगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, आप ठीक हैं? जी खान साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के तो बहुत खुशी होती है क्योंकि आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं और बहुत आपने अपनी फील्ड में नाम कमाया और आपके वालिद साहब का भी स्टार्ट बहुत बड़ा नाम था, हुसैन खान साहब। जी। तो वहाँ से फिर आपने स्टार्ट किया। अब आप मेरी ऑडियंस को बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि जितनी ऑनर और रिस्पेक्ट मेरे बाप की थी फिल्म लाइन में, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बाप ने मुझे एक बात की कि देखो मैं आपको यहाँ ले आया हूँ, अब आप सोच रहे हो कि मैं किसी को कहूँ, मैं नहीं कहूँगा, आपने अपनी जगह खुद बनानी है। वाह। और फिर एक हमारे एक्शन के मास्टर थे मजी शाह साहब, हाँ मजी शाह जी, उन्होंने फिर आके मुझे मांगा कि खान साहब ये अपना बेटा मुझे दे दो तो मैं इसे तैयार करूँगा। फिर उसके बाद वो मुझे ले गए और फिर उन्होंने ऐसा तैयार किया कि अल्लाह की मेहरबानी, फिर आप जैसी हीरोइनें और आप जैसी बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया और फिर अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों से भी दाद मिली और लोगों से भी मिली। तो खान साहब आपने तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया माशाल्लाह, अब तक आप कर रहे थे काम। तो आप बताएं कि आपके क्या अप डाउन ज़िंदगी में या शो बिज़नेस ने आपको क्या दिया, क्या आपने देखा यहाँ पे कि मतलब यहाँ के लोग, यहाँ मतलब ये पूरी दुनिया एक। हाँ मैं समझ गया हूँ मैडम। असल बात पता क्या है? असल बात तो ये है कि मुझे आज यहाँ आके पता लगा है कि मेरा स्कोर आपसे कम है। मैंने इतनी फिल्में की हैं 550 से थोड़ी सी ऊपर होंगी और आप तो 600-700 कर चुकी हैं। आप तो अब भी मुझसे आगे हैं। बस वो एक दौर था ना खान साहब, फिल्मों पे फिल्में बनती थी और मुझे ये भी था मेरा चांस कि मैं हीरोइन भी थी, सेकंड हीरोइन भी थी, 3 हीरोइनों में भी आ जाती थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है मेरी फिल्में ज़्यादा हो गई, क्योंकि जहाँ पे 2 हीरोइनों की थी, अंजुमन है तो साथ मैं लग गई, मुमताज़ ही है तो साथ मैं लग गई, कहीं मतलब मैं थी हीरोइन तो मेरे साथ नाजली आ गई या कोई और आ गई, इसी तरह करते करते मेरा स्कोर ज़्यादा हो गया। तो और आप अपनी कोई ज़िंदगी की बेहतरीन कहानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं कि हैरानकुन बात यह है कि मैं जिस दिन से फिल्म लाइन में आया, मैं उस दिन से लेके गोगा लाहौरिया तक मैं काम करता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसा काम नहीं हुआ या ऐसी फिल्म नहीं हुई कि मैं नहीं हूँ उसमें, मैं हूँ। करता रहा। अब फिल्म लाइन का सारा काम ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल उस ब्रेक से फिर आप भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या हुआ। हाँ बिल्कुल। कि आप यकीन करें कि 2 नंबर से मैं निकला शूटिंग करके,
اب میں نے باری جانا ہے تو میں 3 گھنٹے میں گیٹ کراس کیا میں نے. اچھا کیا رش ہوتا کیا تھا رش ہوتا تھا. اسٹوڈیو میں, کیا بات تھی. کتنی فلمیں, کتنی شوٹنگیں, 16 شوٹنگیں میں نے کی ہیں ایک دن میں. ایک دن میں سلطان رائی صاحب کے ساتھ, ماشاء اللہ. اور سلطان رائی کے ساتھ صاحب کے ساتھ, شان صاحب کے ساتھ, علی جاز صاحب کے ساتھ. پھر میری ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتی تھی, مثلا جیسے آپ کے ساتھ ہوگی, جی آپ کتنے بجے جا رہی ہیں, آپ نے کہا میں 2 بجے, تو میں بھی 2 بجے آ گیا. اچھا, مطلب آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کر لیتے تھے. میں نے کہا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نہ کوئی گناہ لو, نہ کوئی برائی لو. دردانہ رحمان بیگم کے ساتھ میرا شاٹ ہے, تو جب وہ آئیں گی تو میں جاؤں گا. تو وہ 2 بجے پہنچ گئی تو میں بھی 2 بجے پہنچ گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ میری طرف کسی نے نہیں دیکھا کہ میں لیٹ ہوئی ہے کیا, دردانہ بیگم آ گئی تو میں ان کے ساتھ سین ہے تو ٹائم پہ پہنچ گئے, ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچا. اچھا خان صاحب, کوئی ایسا واقعہ سنائیں آپ کا انڈسٹری میں جو جس سے آپ بڑے دل برداشت ہوئے ہوں. مطلب ایسی بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا شو بزنس میں, تو وہ کو میری آڈینس کو سنائیں کہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا, آج میری آڈینس دیکھ کے آپ کو بڑی خوش ہو رہی ہوگی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے منہ سے کوئی ایسی سنائیں واقعات. بات تو یہ ہے کہ میں بالکل سیٹ ہی رہا ہوں, میں کہیں بھی ڈسٹرب نہیں ہوا, کسی ایکٹر نے میرا راستہ نہیں روکا, کسی فلم کی ہیروئن نے میرا راستہ نہیں روکا, ہیرو نے, ویلن نے, کسی نے. اور یہ میں پاکستان کا میڈم جی واحد اسٹار ہوں جس کی کسی کے ساتھ بھی لاگت بازی نہیں. واہ. شفقت چیمہ میرا بہترین دوست, واہ. ہمایوں قریشی میرا بہترین دوست, ادیب صاحب میرے بہترین دوست, الیاس کشمیری صاحب میرے یعنی جتنے بھی ویلن تھے سب میرے بہترین دوست تھے. یعنی آپ کا اپنا اخلاق اتنا اچھا تھا, اتنا مزاج اچھا تھا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. بالکل. کوئی آپ کے ساتھ لاگت بازی نہیں, کسی نے آپ کو کٹ نہیں کروایا, یا آپ نے کبھی کسی کو کٹ نہیں کروایا فلموں سے, کیونکہ یہاں یہ بھی سین چلتا ہے نا. نہیں دیکھیں نا آپ, سیدھی بات تو یہ میڈم جی, آپ کا اور میرا سین ہے, آپ اور میری دلچسپی کے بغیر وہ سین ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. جب ہم دونوں ہی دلچسپی لیں گے اس سین میں تو سین بہترین جان پڑے گی. سوال ہی پیدا نہیں تھا سین اچھا نہ ہو. تو باقی زندگی میں بڑے بڑے واقعے بھی ہوئے ہیں. میں کئی دفعہ زندگی اور موت کے درمیان بھی آیا ہوں. فلم تھی بادل, یونس ملک صاحب. اس میں یہ ہوا کہ میں چیف گیسٹ ہوں ایک شو میں, تو وہ سلطان رائی صاحب نے اوپر سے پھندا پھینکا, تو وہ پھندا میرے گلے میں پھنس گیا اور اس نے مجھے اٹھا لیا. اچھا. بالکل چھت کے ساتھ لگا دیا. تو وہ سین میرا ہو گیا. تو اس کے بعد سلطان رائی صاحب کے سین جتنے شارٹ تھے وہ ہونے تھے, ان کے ہونے کے بعد پھر میری باری آنی تھی, پھر میرے شارٹ تو ادھر ہونے تھے نا چھت پہ. تو سلطان رائی صاحب نے وہاں بندوں کو کہا کہ انور خان کو کہنا کہ آج کام بڑے سوچ سمجھ کے کرے. اچھا. میں نے کہا یہ اچھا جی. تو وہ آدمی اوپر تھا, میں نیچے تھا. اچھا. میرے شاٹ ہوتے رہے. جب لاسٹ شاٹ آیا فنشنگ, جس کو ہم لوگ فنشنگ کہتے ہیں, ویلن کی ڈیتھ, تو وہ یونس ملک صاحب نے کہا کہ جی انور خان فنشنگ کا شاٹ دینا ہی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے فنشنگ کا شاٹ دیا. وہ میرا یہاں رسہ بندھا ہوا تھا. اچھا. تو وہ جب میں نے پہلے تو میں دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا نا, تو دونوں ہاتھوں کی پاور ساتھ تھی. یہ چھوڑا, وہ رائی صاحب گولی مارتے ہیں کہ پہلی گولی تینوں اس کر کے ماری ہے کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے, دوسری گولی ڈال تینوں اس کر کے ماری ہے کہ تو میری پوری فیملی کا قاتل ہے. اس طرح کی ڈائلاگ بازی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. اب میں پھنس گیا. اچھا. میں اوپر بے ہوش ہو گیا. وہ ایک میرے اپنا کیمرہ مین سے سلیم بٹ صاحب, وہ زوم لے کے آئے ہوئے تھے اوپر. اچھا. تو جب زوم لے کے آئے تو انہوں نے دیکھا جس وقت بندہ مرنے لگتا ہے نا اس کے منہ سے ہلکا ہلکا سا پانی نکلتا ہے اور ہاتھ اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوگا کٹ کرو, لا چھوڑو. میں نہیں دیر میں بے ہوش ہو گیا. تو جب وہ سارے آگے مجھے کچھ کر رہا ہے, کوئی میرا سوٹ کھول دیا, ٹائی کھول دی, بوٹ کھول دیے, تو بندہ کیا کہتا ہے کہ جی مینو رائی صاحب کہہ کے گئے سن کہ انور خان نو کہنا اج کم دھیان نہ کرے. میں کہ الو دے پٹھے اس لیے میں کہنا سی, انہوں نے کہہ رہے سین سارا ہو گیا.
تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں ڈیتھ پوائنٹ آیا تو لیکن وہ پھر آپ بھی آرٹسٹ ہیں شارٹ تو کرنا پڑتا ہے. ہاں جی بالکل. دوستوں بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کہ ہم لوگ جب شوٹنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنے جنون میں آ جاتے ہیں, اتنے جذبے میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ کر جانا ہے. بعض دفعہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں ایک دفعہ ایک شوٹنگ ہیرا لال فلم کی شوٹنگ پہ گئی تو چوٹی پہ پہاڑ تھا, ادھر گھوڑا انہوں نے کھڑا کیا تو اوپر میں بیٹھی ہوئی, تو نیچے میری امی کہہ رہی ہیں خدا کے لیے آج وہ فلم چھوڑ دو. لیکن ہم لوگوں کو اس وقت بڑا جنون تھا, میں نے یوں پکڑا ہوا گھوڑا اور میں نیچے بھی دیکھ رہی ہوں, لیکن وہ شارٹ ہو گیا. لیکن ایک بڑا خوف اور ڈر دل میرا, میری امی نے کہا آج کے بعد کوئی گھوڑے پہ بیٹھنے والا سین نہیں کرنا. تو اسی طرح یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جی. اور آپ کیا کہیں گے کہ آپ اپنی فیملی میں ماشاءاللہ خوش ہیں, بچے سارے اپنے اس وقت گھر میں آپ ماشاءاللہ, کیونکہ کام تو کم ہو رہا ہے تو زیادہ ٹائم اب آپ کو گھر پہ گزارنا پڑتا ہے, تو آپ کو وہ سارے اسٹوڈیو کی باتیں, وہ ماحول, وہ چیزیں سب یاد آتی ہوں گی؟ بے شک یاد آتی ہیں, سارا ماحول یاد آتا ہے, ہر بندہ یاد آتا ہے. لیکن وہ ہونا یہ کہ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں جی. آپ دیکھیں نا, آپ فیمیل ہیں اور میل ہیں, اور آپ کی کتنی آنر ہے باہر, اس حساب سے ہماری 40% بھی اگر ہے نا, یعنی 20% بھی ہے تو وہ بھی اتنی ہے کہ دعوتیں, تحفے, گفٹ ہر چیز ہمیں اس طرح ملتی ہے جیسے کہ ہم ان کے پرانے رشتے دار ہیں. اور اللہ ان کی زندگی کرے, اللہ ان کو اور بہت دے, ان کا اللہ انہیں بہترین نصیب دے ان کا کہ وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. واقعی ہماری آڈینس بہت پیار کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار. خان صاحب سنا تھا پچھلے دنوں میں کچھ بیمار ہو گئے تھے؟ ہاں وہ ہوا یہ تھا کہ میرا جو نا وہ دھیان نہیں پڑا, بچپن سے ایک تھا کہ جب میں کبھی میٹھا بڑا لمبا سا سانس لینا چاہتا تھا نا تو وہ کسی وقت نہیں آتا تھا, کسی وقت آ جاتا تھا. تو پھر ایک دن یہ میری یہ ہوئی پلاسٹک لنگ سرجری. اچھا. تو اس میں انہوں نے وہ ٹیوب لگائی, ایک ٹیوب لگانے سے وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس ٹھیک ہونے کے بعد پھر میں ایک میرے دوست, بڑا اچھا دوست تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں اس کی ڈیتھ پہ گیا تو پھر میں وہاں بڑا تیز چلا, گھوما اوپر نیچے ادھر ادھر. تو میں نے کہا کہ یار ڈاکٹر نے تو مجھے منع کیا تھا کہ تیز ویز نہیں چلنا, آپ نے اونچی نیچی جگہ پہ نہیں چلنا, لیکن میں تو چل رہا ہوں. لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ پھر پلٹ گیا کام. اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل گیا. آپ بلیو کریں کہ میں اس ہاسپٹل کا, پاکستان کا, دنیا کا واحد آدمی ہوں جس نے مسلسل 8 دن میں 7 آپریشن کروائے. آپ یقین کریں کہ میڈم جی آپ اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار اللہ بس صحت دے دے, اللہ صحت دے دے. اگر میں زندہ چل رہا ہوں تو یہ اللہ کو منظور ہے, اللہ مجھے صحت دے ہی دے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار رب العزت میرے مالک صدقہ محمد آل محمد کا کسی آدمی کو بھی بیماری نہ دے, کسی آدمی کو بھی محتاجگی نہ دے. میڈم جی آپ یقین کریں کہ محتاجگی اتنی بری چیز ہے. پھر کچھ مرض ایسے ہیں جس میں محتاجگی نہیں ہوتی, لیکن کچھ مرض ایسے مثلاً فالج ایک ایسا مرض ہے میڈم جی کہ جس کے لیے آپ کو کسی ہیلپر کی ضرورت پڑ رہی ایک ساتھ ہونا سوال ہی پیدا نہیں تھا. وہ دیکھیں نا, مجھے اٹھانا, استغفر اللہ, مجھے بٹھانا, مجھے میری ٹانگیں نیچے کرنا, میرے آگے روٹی ڈالنا, یہ میرا نرالا بنانا, یہ میرے منہ میں ڈالنا. اب میں واش روم میں نے جانا ہے, مجھے لے جانا, پھر اندر بند کر کے پھر باہر کھڑے ہو جانا.
यार ये क्या लाइफ है, बहुत मुताज की इतनी मजाजी। और फिर मैं समझता हूँ कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, अल्लाह उनके नसीब और अच्छे करे कि कईयों के बेटे बेटियाँ ऐसी होती हैं कि जो इस तरह माँ बाप के सामने इस तरह हैं, जी जी बिस्मिल्लाह जी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन करें, मैंने खुद देखे हैं, मैंने देखी हैं, ऐसी बेटियाँ देखी हैं जिन्होंने वो वालदा को कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने जोड़ी इधर करें, अम्मी इधर कर दें। यार ये कमाल नहीं है, कौन करता है? कौन करता? आप यकीन करें, मेरे एक दोस्त की बहू थी, तो वो सास उसकी बीमार हो गई, तो उसके ससुर ने कहा कि बेटे वो औरत है, मैं मर्द हूँ, ये तुम कल नहीं अबू मुझे बदबू आती है, एक मिनट ठहर बाहर आओ। चलो मैंने दस्ताने पहन के अपनी बीवी का इस्तंजा खुद किया, उसके बाद मैंने उस बीवी को निकाल दिया। अच्छा चलो बेटा आपकी यहाँ कोई जगह नहीं, आप ये नहीं कर सकती। अच्छा। ये कौन नहीं कर सकता ये? अब देखे ना, बंदा अपना इस्तंजा भी तो कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने नहीं किया, उसने निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि 2 महीने 3 महीने के बाद ठोकरें खा खा के वो लड़की आई, उसने अपनी सास से भी माफ़ी मांगी, अपने ससुर से भी माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता ही ये आज लगा है कि असल खिदमत तो ये है बिल्कुल जो मैं ना कर सकी। आज के बाद मैं खिदमत करूँगी, हर खिदमत मैं अपनी माँ की, अपने बाप की, सब काम करूँगी। तो उसने शुरू कर दिया। अच्छा खान साहब, आप ये बताएं कि रोमांटिक रहे सारी जिंदगी या हाँ बिल्कुल रोमांटिक है, क्यों कितने नहीं? इश्क किए जिंदगी में? मैंने इश्क तो बहुत की है। मैंने कहा जरा सैड से सीन से निकलें, अपनी ऑडियंस को भी जरा बताएं कितने इश्क किए आपने? इश्क मैंने जिसको देखा उसके साथ इश्क हो गया। अच्छा, मतलब इतना जल्दी आपको इश्क हो जाता था? नहीं, वो इस तरह कोई चीज़ पसंद आ गई तो पसंद आने के लिए इश्क की ज़रूरत नहीं है, दीवान की ज़रूरत है कि आई लाइक हर, बस। और फिर ये भी था कि जिसको देखा उसको पसंद किया, फिर अपनाया, फिर उसने मिस किया, फिर उसने मिस ये किया। मसलन देखे ना कि अब एक लड़की मुझे कह रही है कि मैं आपके साथ गाड़ी में जाऊंगी, मैं कहा मैं तो दोस्तों के साथ बाज़ार हुस्न जा रहा हूँ, वहाँ गाना सुनने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं भी साथ चलूँगी। अच्छा। मैं कहा आप कैसे साथ चलेंगी? कही मैं गाड़ी में बैठी रहूँ, आपको गाड़ी में बैठ के वहाँ मेरा इंतज़ार करे तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये आज़ाद जान बनना शुरू होगी। जो इश्क रोग बन जाए वो उसको छोड़ देना अच्छा। वाह। फिर ये होता है कि फिर वो और लड़की ने कहा कि फिर मैं तो ये इस तरह टाइम नहीं गुजार सकती कि आप मुझे पता ही ना हो आप किधर हैं। अच्छा। तो मैं कहा फिर छोड़ दो। अच्छा, फिर छोड़, मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। आपने नहीं छोड़ा, लोग आपको छोड़। मैंने 3 शादियाँ की हैं माशाल्लाह। और 3 शादियों में मैंने एक बीवी को भी डिवोर्स नहीं किया। अच्छा, अभी तीनों हैं? लेकिन वो फारिग हो गई हैं। अच्छा। उन्होंने खुद ट्राई की है अदालत से, उन्होंने डिवोर्स ले लिए। मैंने कितनी बीवियों ने खुद अदालत से? तीनों ने। पहली बीवी? एक की डेथ हो गई, दोनों। अच्छा, पहली बीवी की डेथ हो गई, सेकंड ने भी खुद ही आपसे डिवोर्स ली? थर्ड ने भी ली। तो अब आजकल आप तन्हा हैं बच्चों के साथ? हाँ नहीं, आजकल मैं अपने आप के साथ। अच्छा, अपने साथ प्यार और अपने रब से प्यार। दोस्तों से ये माशाल्लाह, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, बड़े आप वो इबादत गुजार हैं, और माशाल्लाह फील्ड में रह के आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को रब की तरफ रखा। क्योंकि मैंने भी आपके साथ बहुत फिल्में की और कभी हम लोग इकट्ठे सफ़र करते थे, तो जितनी आप दीनी बातें करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सलमान से आप बहुत प्यार करते थे, और जब उसकी डेथ हुई तो आपको उसकी फ़िक्र कम थी और आपको मेरी फ़िक्र ज़्यादा थी कि दुर्दाना को तो नहीं कुछ हो गया, क्योंकि आपको पता था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सोचता था कि वो भी गई, दुर्दाना भी नहीं रही, क्योंकि वो गया तो वो भी गई। लेकिन जब मैंने आके दुर्दाना को बैठे देखा, फिर मुझे तसल्ली हुई कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुर्दाना तो है
اب تو یہ اللہ کے کام ہے نا. ہاں جی بالکل بالکل. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں نا بعض دفعہ بندہ بڑی بیماریاں کاٹ کے بھی زندہ رہتا ہے اور بعض دفعہ بالکل ینگ بچے اور وہ ایسے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا رہتا ہے. جی آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے مر جاتا ہے. ہاں بالکل. کیوں پیدا ہوا وہ؟ ہاں یہ بالکل. اس کے راز ہیں. جی وہی جانتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ گفٹ ہے آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے, آپ کے یہ چینل والوں کے لیے. زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, میں نے کلام پاک پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر 20 دفعہ کچھ کہا ہے تو 20 دفعہ میں انہوں نے 4 دفعہ یہ کہا ہے کہ عبادت کرنی ہے صرف میری. بے شک بے شک. کسی کی بھی عبادت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت, یعنی نبی پاک سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو اگر نبی پاک کی عبادت نہیں ہے, دیکھیں نا, ورنہ حسین پاک, امام علی, یہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو چوما جائے اور ان کی عبادت کی جائے, لیکن نہیں, عبادت ان کی نہیں ہے. عبادت اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے. اور آپ یقین کریں, اور پھر اس کے لیے راستے کیا بنائے ہیں. پہلے اپنے گھر سے شروع ہو, ماں باپ یہ ہے تمہارے مرشد. جب ماں باپ کو آپ نے اپنا لیا تو اس کے بعد پھر وہ ہے جو دنیا کا مالک. اور آپ یقین کریں میڈم جی, نماز پڑھنے کے بعد آدمی اس طریقے پہ چلا جاتا ہے, اس پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جو وہ نہیں چاہتا وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرن کر کے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. وہ آپ کے راستے سیدھے کھول دے گا. کوئی دیکھیں نا, زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ برا کریں گی تو آپ کے ساتھ برا ہوگا, اگر آپ اچھا کریں گی تو آپ کے ساتھ برا کیسے ہوگا؟ یہ تو فیصلہ خدا کا ہے. بے شک بے شک. آپ اچھا رول کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہی ہیں, انسانیت ہے آپ میں, تو آپ کے ساتھ برا کیسے ہوگا؟ فیصلہ تو کرنے والا وہ ہے, اس نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. لہٰذا جب بھی ہونا ہے فیصلہ اس نے کرنا ہے, بہتری اس نے کرنی ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے حرام کو حلال نہیں کرنا, حلال کو حرام نہیں کرنا. بالکل. آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, برا نہیں کرنا, کسی کا برا نہیں سوچنا. کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے, آپ نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی, آپ نے نہیں سوچنا. سلطانہ بیگم اگر آپ کے ساتھ برا ہو جائے تو آپ میرا گریبان تو بے شک بے شک کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا خان صاحب, آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ مطلب بہت سارے آئے, پنجابی میں, اردو میں, میرے پاکستانی, وہ بتائیں کہ کس کو آپ نے دیکھ کے فالو کیا کہ میں اس جیسا بنوں, ایسا ہی کام کروں, اس سے بھی اچھا کام کروں. پسندیدہ اپنے ایکٹروں کو بتائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پسندیدہ جو آرٹسٹ ہیں وہ آغا طالب صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھا. علاؤدین صاحب, واہ واہ واہ, میں نے دونوں کے ساتھ کام کیے. اور آغا اپنا یہ جو پاپا علاؤدین صاحب ہیں, ایک دفعہ یہ میرے ساتھ شوٹنگ کر رہے, فائٹ کر رہے تھے. تو واپس جب میں باہر نکلنے لگا نا, تو گلی میں وہ گاؤں کی نہیں گلی, وہ بارش اسٹوڈیو کے گاؤں کی گلی ہے, وہاں چارپائی پہ لیٹے تھے. میں کہا پاپا جی تھک گئے ہو؟ کہنا آہو یار ہوں تھوڑے جوانوں کا ٹائم ہے. آپ یقین کریں میں نے اسی وقت ان کو شروع ہو گیا ان کی خدمت کرنی, کرتے کرتے بدن دباتے دباتے میں نے ان کو اتنا ہلکا کر دیا. آدھا گھنٹہ میں نے ان کو لگایا. اور پھر میں خود بھی ریسلر تھا, پھر مجھے پتہ تھا کہ تھکان اور تھکن کہاں ہوتی ہے. تو مجھے آپ یقین کریں گے, وہ میرا گواہ بھی تھا ایک خاور بٹ, جسے آپ بھی بڑا اچھی طرح, وہ پاس بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے پاپا جی نے کہا کہ اچھا انور خان یار اللہ تینوں عرشاں دے رنگ لائے, اینی عزت دے, اللہ تینوں میری جی نہیں عزت. یہ کبھی کسی آرٹسٹ نے نہیں کہا. واہ 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 واہ, بڑے لوگوں کی بڑی بات, اللہ میری جی نہیں عزت دے. واہ واہ واہ. میں نے کہا جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. یہ نہ میں ان کی دھول بن سکا ہوں اب تک, نہ میں نے کوئی رول ایسا کیا ہے. آغا طالب صاحب سے کو میں پوچھتا تھا, میں کہ آغا صاحب ایک بات تو بتائیں کہ ہاں, وہ میرے استاد تھے. وہ اچھا آغا طالب صاحب. تو میں نے کہا یہ ایک بات تو بتائیں, یہ آپ جس رول میں آتے ہیں آپ ویسے ہی کیوں لگتے ہیں؟
کہتے آج تمہاری شوٹنگ کدھر ہے؟ میں کہی ایورنی میں. تو میں بھی ایورنی کے 3 نمبر فلور میں ہوں, آپ آنا ادھر. تو میں گیا تو میرے سامنے آئے, کہنا ہاں بھائی. میں کہا جی امام مسجد. کہنے بالکل ٹھیک, میں امام مسجد کا رول کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ باپ بنتے ہیں تو باپ لگتے ہیں, فرنگی بنتے ہیں تو فرنگی لگتے. کہہ رہے بس یار بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ اپنا گیٹ اپ ویسا کریں کہ آپ ویسے لگیں. دیکھیں نا آپ طوائف کا رول کر رہی ہیں, پہلے آپ ایسا لگے تو صحیح کہ یار ایک ہی ہے. بالکل بالکل. جب ایک ہی یہ ہو گیا تو آگے تو آپ جب گیٹ اپ کے ساتھ ساری آگے فیلنگ آتی ہے کہ ملکہ بن جائے تو وہ ملکہ کا گیٹ اپ کیا تو اس کے اندر ویسے ہی ملکہ آ جاتی ہے, شہزادی, یہ وہ سارے رول. اور ہاں صاحب آج تو ہمارا بڑا اچھا انٹرویو ہوا اور بڑی دیر سے میں چاہ رہی تھی آپ کا انٹرویو کروں لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے بڑی محبت دی مجھے, ہمیشہ عزت دی, پیار دیا اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس لیے یہ یاد رکھیں. ایک دفعہ میں ایک ہیروئن کے پاس ایز این فائٹر گیا تھا اور اس ہیروئن نے میری بڑی عزت کی تھی. آج میں اس کا بدلہ اتار رہا ہوں. بہت شکریہ خان صاحب. ہاں صاحب بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ انٹرویو کیا. میری بھی خوش نصیبی, آپ جیسے سینئر پیارے اچھے فنکار میرے چینل پہ بیٹھے ہوئے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو آپ میرے چینل کے لیے کیا کہیں گے, دردانہ رحمان کے لیے کیا کہیں گے؟ میں تو آپ کے لیے, آپ کے چینل کے لیے کہ پاک پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ, محمد عالم محمد کا صدقہ ہماری دردانہ بیگم کو بے پناہ عزت, بے پناہ چینل کی رسپیکٹ دے اور اس کی آنر دے, اور یہ دنیا میں ہر جگہ دردانہ رحمان کا چینل ہی چلے, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. اللہ میری دعا قبول. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی زندگی دے, صحت دے, اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ کام کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. دوستو یہ تھے انور خان صاحب, ہمارے پاکستان کے بڑے سینئر فنکار, لیجنڈ فنکار. اور فنکار تو اچھے ہیں ہی, انسان بہت اچھے ہیں. تو آج آپ نے دیکھا ان کا انٹرویو, آپ کے کمنٹس میں پتہ چلے گا کہ آپ کو ان کی کون کون سی بات اچھی لگی. اور پھر ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹس بھیجتے ہیں. تو اس انٹرویو کو اسپیشل دیکھیے گا, یہ اسپیشل انٹرویو اور بڑا خاص انٹرویو. بہت شکریہ آپ کے دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.